السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام وہ جن سے اللہ راضی ہوا کے ساتھ کول سکندر حاضر ہے۔ ناظرین، آج جس صحابیہ کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ آپ ام المومنین بھی تھیں۔ آپ کا نام ہند تھا اور کنیت ام سلمہ۔ قریش کے خاندان مخزوم سے تھیں۔ یہ وہی خاندان ہے جو خالد بن ولید کا جس سے تعلق تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ کی ماں کا نام عاتقہ بن عامر تھا۔ حضرت ام سلمہ کے والد جو امیہ تھے ایک بہت ہی نہایت دولت مند شخص تھے، اور صرف دولت مند نہیں تھے بلکہ فیاض اور سخی بھی تھے۔ سفر میں جاتے تو تمام قافلے والوں کی کفالت کرتے تھے، اسی لیے زاد الراکب کے خوبصورت لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت ام سلمہ نے انہی کی آغوش میں نہایت ناز و نعمت کے ساتھ پرورش پائی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کا پہلا نکاح جو ہے عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا، جن کی کنیت تھی ابو سلمہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی تھے اور آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ جب قریش مکہ نے مسلمانوں کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا تو ام سلمہ اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی، اور حبشہ میں بہت ایک اچھی اور سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ وہاں پر ان کی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے زینب رکھا، اور اس کے بعد ایک بیٹا ہوا جس کا نام سلمہ رکھا، اور اسی سے آپ دونوں کو ام سلمہ اور ابو سلمہ کہا جاتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب مکہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، وہ کہتی ہیں کہ پھر خبریں آنے لگی کہ مکہ میں حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، تو ہم سب لوگوں کو اپنے گھر کی بہت یاد آئی، اپنے وطن کی۔ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو پہلے ہجرت کر کے حبشہ آئے تھے، یہ تمام مسلمان واپس مکہ آ گئے، لیکن جب مکہ پہنچے تو یہاں پر تو پہلے سے بھی برے حالات تھے۔ قریش مکہ نے حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد تو اور ہی ظلم کرنے شروع کر دیے۔ ابو سلمہ نے تنگ آ کر سوچا کہ واپس وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بیت العقبہ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت ام سلمہ اپنے شوہر ابو سلمہ کی طرف جب مدینہ کے لیے ہجرت کر کے گئیں تو یہ واقعہ ان کا نہایت عبرت انگیز اور قابل رشک ہے۔ حضرت ام سلمہ اپنے شوہر کے ہمراہ اور اپنے بچے کے ساتھ جب مدینہ کے لیے نکلی تو راستے میں ایک قبیلے نے مزاحمت کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے ابو سلمہ سے کہا کہ کبھی آپ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، کبھی مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اب تو اگر آپ ہجرت کر رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے۔ اور انہوں نے ام سلمہ کو اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ جا سکیں۔ کہتی ہیں اتنے میں ان کے شوہر ابو سلمہ کے اپنے خاندان والے بھی آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ان کے خاندان والے اپنی بیٹی کو لے کر جا رہے ہیں تو چونکہ یہ ان کا بیٹا ہمارا بچہ ہے تو یہ اپنے بیٹے کو بھی لے کر نہیں جا سکتی۔ تو اس طریقے سے ابو سلمہ مدینہ چلے گئے، بیٹے کو ابو سلمہ کے خاندان والے لے گئے اور ام سلمہ کو ان کے اپنے قبیلے والے لے گئے۔ اس طرح یہ پورا خاندان جو ہے وہ بکھر کے رہ گیا۔ اس طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا نہایت تکلیف دہ زندگی گزار رہی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ روز میں ابطح کے ایک جگہ پر جا کر بیٹھ کے اور روتی رہتی تھی۔ اس تمام حالات میں کچھ روایات کے مطابق کچھ دن گزر گئے اور کچھ کے مطابق 1 سال گزر گیا۔ وہ کہتی ہے اس طریقے سے ایک دن جب میں وہاں اس مقام پر بیٹھی رو رہی تھی تو ابطح سے ان کے خاندان کا ایک شخص نکلا، اور اس کو نہایت ترس آیا ان کی یہ حالت دیکھ کر، اس کا دل بھر آیا۔ اس نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا اور خاندان والوں سے کہ یہ تم کس طرح اس غریب عورت پر ظلم کر رہے ہو، اس کو جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے سب نے مل کر میرے بچے کو میرے حوالے کیا اور مجھے اجازت دی گئی کہ میں مدینہ کی طرف ہجرت کر کے اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں مجھے واپس روک نہ لیا جائے، تو میں اکیلی ہی نکل گئی۔
تنیم کے مقام پر پہنچی تو مجھے وہاں پر عثمان بن طلحہ ملے۔ اس وقت عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن نہایت شریف انسان تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے عثمان سے کہا کہ میں مدینہ کی طرف جا رہی ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا بالکل اکیلی؟ تو کہتے ہیں میرے ساتھ صرف میرا اللہ ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ اتنے نہایت شریف اور اچھے انسان تھے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اکیلے نہیں جانے دیا، اور یہ کہہ کر اونٹ کی رسی کو پکڑا اور کہا کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں اور سفر شروع کر دیں، اور میں آپ کو تنہا جانے نہیں دوں گا۔ اس طریقے سے وہ چلتی گئیں، اور وہ کہتی ہے کہ جہاں بھی ہم راستے میں تھک جاتے اور ہمیں رکنا ہوتا تو حضرت عثمان اونٹ کو اتار کر خود دور جا کے کھڑے ہو جاتے، اور میں اونٹ سے اتر آتی، اپنے بچوں کے ساتھ آرام کرتی، اور پھر جب ان کو آنا ہوتا تو وہ دوبارہ سے قریب آتے۔ جب ہم مدینہ پہنچ گئے تو حضرت عثمان بن طلحہ ہمیں چھوڑ کر اور واپس مکہ آ گئے۔ ہم انشاءاللہ سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مزید جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔